زرمینہ آپ تشریف فرمائیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں، ان کے حقوق کس طریقے سے متعین فرمائے ہیں؟ کچھ حقوق کے حوالے سے تفصیلاً ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اکارڈنگ معاشرے کی فلاح اور بہبود اور ترقی اور استحکام کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ معاشرے کا ہر فرد خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ثابت ہو، اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کا باہمی ربط جو ہے وہ ہمدردی اور ایثار و محبت اور قربانی جیسے جذبات سے مزین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جذبے کے فروغ کے لیے ہمسایوں کے حقوق متعین فرمائے، ان کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے جو ہمارا ہمسایہ وہ قرابت داروں تک جا پہنچا، یعنی اس کی اس حد تک حقوق ہے اور ان کی ادائیگی اس حد تک ضروری ہے گویا یہ ہمارا رشتہ دار ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی وضاحت بھی فرما دی کہ ہمسایہ کون ہوتا ہے اور کون سے ہمسایوں کے حقوق کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا ایک لازمی کمپوننٹ، ایک لازمی جزو قرار دیا اور ان کے گھر کے تقدس کو اور ان کی عزت کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہمسایوں کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہمسایہ کون ہے؟ جس شخص کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ یا جس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ یعنی شاپ کے ساتھ کنیکٹڈ یعنی متصل ہو، وہ ہمارا ہمسایہ یعنی پڑوسی کہلاتا ہے۔ آپ نے بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کون سے 3 درجات بیان کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے ہیں کہ ہمسائے یعنی پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا ایک حق ہوتا ہے، دوسرا وہ جن کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ پڑوسی ہوتے ہیں جن کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ اب جن کے 3 حقوق ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے مسلمان رشتہ دار پڑوسی، کہ ایک تو اس کا حق مسلم ہوا، حق اسلام ہے، دوسرا وہ اس کا حق پڑوس ہوا، اور تیسرا حق یہ کہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ اور اگر 2 حقوق کے حوالے سے بات کی جائے تو جو مسلمان پڑوسی ہے زینب اس کے 2 حقوق ہیں، لائک وہ اس کا حق اسلام بھی ہے اور وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ اور جو نان مسلم ہے اور وہ ہمارا پڑوسی ہے تو اس کا صرف ایک حق ہے، یعنی وہ نان مسلم تو ہے لیکن اس کا حق پڑوس بھی ہے۔ اور یہاں یہ بات جاننا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ان کے حقوق کو بہت بہتر طور سے بہت اچھے انداز میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہمیں حق ہمسائیگی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی تربیت دی گئی، اس کی تلقین فرمائی گئی اور تعلیم فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم حق ہمسائیگی اچھی طرح سے ادا کرو تاکہ تم حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کامل ایمان تک اس وقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اب بات آ جاتی ہے حقوق کے حوالے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ بڑا خوبصورت مفہوم کہ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ حق پڑوس کیا ہے؟ حق پڑوس یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو تم اس کو ہیلپ آؤٹ کرو۔ اگر وہ قرض کا خواہاں یا طالب ہے اور تمہارے اندر یہ کیپیبلٹی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ تم یہ افورڈ کر سکتے ہو اس کو قرض پرووائڈ کرنا، تو تم اس کی مدد کرو۔ اور جانب دیکھیں ہمارے اسلاف سے بھی تو ہمیں یہی تربیت ملتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عادت کو تم چلے جاؤ، اور جب خدا نخواستہ وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اس میں شمولیت اختیار کرو۔ اسی طرح سے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جب ان کو کوئی خوشی ملے تو تم ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاؤ، اور جب ان کو خدا نخواستہ کوئی غم ہو یا کوئی اس طرح کے لمحات ہوں تو ان کو کنسول کرنا ہے، تسلی دینی، اور اپنے گھر کی دیواریں ان کے گھر کی دیواروں سے اتنی اونچی مت کرو کہ وینٹیلیشن یعنی ہوا کا کراس جو ہے وہ رک جائے یا اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اس حد تک ہمیں آج کل کنسٹرکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے کسی قسم کی تکلیف اس کو نہ پہنچے۔ پھر ہمسائے سے ایزا رسانی سے بھی باز رہنے کی تربیت دی گئی ہے کہ فرمایا گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تم کھانے کی کوانٹٹی کو اس حد تک بڑھا لو، یعنی سالن میں شوربہ تھوڑا بڑھا لو کہ جو تمہارا حقدار ہمسایہ ہے تم اس کے گھر بھی پہنچاؤ۔ پھر کوئی سیزنل فروٹ آپ کے گھر آتا ہے، کوئی اچھی چیز آتی ہے تو ہمسائے کا بھی حصہ مقرر کرنے کی، اس تک پہنچانے کی ہمیں تعلیم اور تربیت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے کس ہمسائے کا زیادہ مجھ پر حق ہے، کیونکہ بعض اوقات زینب ایسی چیز بنا لی جاتی ہے کہ ایٹ سرٹن ٹائمز کافی نہیں ہو پاتی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس ہمسائے کو بھیجوائیں یا کہاں بھیجیں یا کہاں نہ بھیجیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے تو تم ان کو ان کا حق پہنچاؤ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمسائے کا حق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہمسائے کا حق اس کے قرب کی وجہ سے، یعنی وہ قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. اور پھر یہاں میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا، جب ہم احادیث مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ جو انسان حق ہمسائیگی اچھے طور سے ادا کرتا ہے یقیناً وہ رحمت خداوندی سے فیض یاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں محترم ناظرین کہ جب ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آتی ہے ہماری لائف میں، کوئی بھی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف یا سڈنلی کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے لیے مدد کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہی ہوا کرتے ہیں. اور جس طرح سے زرمینہ نے بھی فرمایا کہ اتنے زیادہ حقوق پڑوسیوں کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو اس بات سے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مزید گفتگو کریں گے، ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.